الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحر کے اس خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج رمضان اپنے وسط میں پہنچ گیا صاحب، 15 رمضان المبارک ہونے کو ہے، یعنی آج ہم 15ویں سحری کریں گے انشاءاللہ۔ اور کیا خوبصورت، کیا حسین، کیا مبارک موقع ہے صاحب کہ یہ خوشیوں کا سما ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجروں میں۔ یہ خوشیوں کا سما ہے ناظرین، یقیناً جنت البقیع کے جتنے بھی مکینان ہیں ان کے درمیان زمین والے بھی خوش ہیں، آسمان والے بھی خوش ہیں۔ کیوں پیر صاحب؟ ایسا ہی ہے نا کہ آج ماشاءاللہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے۔ تو آپ کو، تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کے میرے تمام اسکالرز کی جانب سے، بلکہ یوں کہیے کہ عرش والوں کو بھی اور فرش والوں کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے صاحب، عشق کا چولا پہن کر، ادب کے دامن کو تھام کر، عقیدتوں کی شاہراہ پر چل کر اور نسبتوں کا راستہ اختیار کر کر اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ وہ امام حسن جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو پیکر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو پیکر ہیبت و سرداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو گلے گلدستائے پنجتن ہیں، وہ امام حسن جو مومنین کا تن من دھن ہیں، وہ امام حسن جن پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ امام حسن جن کے غلاموں کی قسمت کبھی نہیں سوتی، وہ امام حسن جو شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ امام حسن جو چین بطول سلام اللہ علیہ ہیں، وہ امام حسن جو باغ نبوت کا پھول ہیں، وہ امام حسن مراتب جن کے قدموں کی دھول ہیں، وہ امام حسن جو اہل بیت کے مہتاب ہیں، وہ امام حسن جو مولا کائنات کے آفتاب ہیں، وہ امام حسن جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امن کی ضمانت ہیں، وہ امام حسن جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی خاص عطا ہیں، وہ امام حسن جو امام المتقین ہیں، وہ امام حسن جو سراپا دین ہیں، وہ امام حسن جو سخاوت میں اپنے نانا جان کی شان ہے، وہ امام حسن جو امام حسین کی جان ہیں، وہ امام حسن جو غلاموں کے لیے جنت کی ضمانت ہیں۔ ہاں صاحب، وہ امام حسن جو غلاموں کے لیے جنت کی ضمانت ہیں، وہ امام حسن جو صحابہ کرام کی محبت کی علامت ہیں، وہ امام حسن جو اسلام کے محسن ہیں، وہ امام حسن جو حبس کے ماحول میں روشن دن ہیں، وہ امام حسن جن کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ امام حسن جن کی ذات بالا و والا ہے، وہ امام حسن جو مملکت شہادت کے تاجدار ہیں، وہ امام حسن جو کان نبوت کے در شہوار ہیں، وہ امام حسن جو بحر رسالت کے در تابدار ہیں، وہ امام حسن جو گلشن امامت کے گل نوبہار ہیں، وہ امام حسن جو ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں، وہ امام حسن جو سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں، وہ امام حسن جو میدان عشق و محبت کے شاہ سوار ہیں، وہ امام حسن جو نوجوانان فردوس کے سردار ہیں، وہ امام حسن جو دنیا معرفت کے مالک و مختار ہیں، وہ امام حسن جو تقدس و عظمت کے روشن مینار ہیں، وہ امام حسن جو سر الاسرار ہیں، وہ امام حسن جو نور الانوار ہیں، وہ امام حسن جو سالار قافلہ عشق ہیں، وہ امام حسن جو مرکز پرکار عشق ہیں، وہ امام حسن جو محبت انوار عشق ہیں، وہ امام حسن جو گرمی بازار عشق ہیں، وہ امام حسن جو فرحت گلزار ہیں، وہ امام حسن جو مخزن انوار عشق ہیں، وہ امام حسن جو کاشف اسرار عشق ہیں، وہ امام حسن جو نازش دربار عشق ہیں، وہ امام حسن جو کشتہ تلوار عشق ہیں، وہ امام حسن جو رونق ریاض بطول ہیں، وہ امام حسن جو گل گلشن بطول ہیں، وہ امام حسن جو نوازائے سید الثقلین ہیں، وہ امام حسن جو زینت بزم کونین ہیں، وہ امام حسن جو زہرا کے نور عین ہیں، وہ امام حسن جو حیدر کے دل کا چین ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن پاک علیہ السلام کی کیا ہی شان ہے کہ جن کا مبارک نام
اللہ تبارک و تعالیٰ خود منتخب فرما کر جبرائیل امین کے ذریعے اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور ایسا خوبصورت نام عطا فرماتا ہے، ایسا خوبصورت نام عطا فرماتا ہے کہ جو اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں، جو علوی و مصطفی جمال میں بھی باکمال نظر آتے ہیں، جن کا ذکر سرمایہ حیات ہے اور جن کی محبت باعث نجات ہے، باعث نجات ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی توصیف رسول خدا نے بھی کی اور خود خدا نے بھی کی، جن کو کائنات کے سردار نے سرداری کا لازوال تاج پہنایا، جن کی زیارت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیف دیتی ہے، جن کی ایک ایک ادا یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دیتی ہے، جن کے تدبر اور فہم و فراست کا کیا ہی عالم ہوگا کہ جو اپنے نانا جان کی بشارت کے مطابق امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا سبب بن جائیں، جن کا زہد و تقوی انتہائی عالی شان ہے، عبادت الہی کا مشغلہ جن کی پہچان ہے، جن کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہے، مکارم اخلاق کا پیکر مجسم جن کی ہستی با کمال ہے، جو انتہائی پرتاثیر اور پروقار انداز سے گفتگو فرماتے تھے، جو بردباری اور صبر و تحمل کا اعلیٰ ترین نمونہ نظر آتے تھے، جن کے مقام و مرتبے کا کیا ہی کہیے کہ جو آیات تطہیر میں طہارت کے اعلیٰ منصب پر فائز نظر آتے ہیں، جو آیات مباہلہ میں بھی ان نورانی چہروں کے جھرمٹ میں سامنے آتے ہیں، جن کو پادری دیکھ کر پکار اٹھتے تھے کہ آئے لوگ، میں ایسے نورانی چہروں والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے دربار میں معروضہ کریں تو اللہ پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا دے گا، جن کی محبت آیات مودت میں جھل ملاتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کی نسلوں کی برکت سورہ کوثر کی آیات میں سما جاتی ہے، جن کی سخاوت سورہ دہر کی آیات میں سخاوت کی اعلیٰ منازل پاتی ہے، جن کا مبارک نورانی وجود کائنات کے مقدس ترین لعاب دہن یعنی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروان چڑھا ہو، جن کی سماعتوں میں کائنات کی سب سے میٹھی آواز یعنی آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آذان و اقامت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہو، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی خیر قصیر کی ابتدا ہیں، جو عفو درگزر کی اور حلم و تدبر کی اور سخاوت کی انتہا ہیں۔ مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے صاحب، اس کائنات نے بڑے بڑے سخی دیکھے، بڑے بڑے سخی دیکھے گی صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن سخیوں کے سخی اگر کوئی ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تاجدار کائنات کے بعد اگر اس کائنات میں سخاوت کا صحرا کسی کے سر پہ سجا تو وہ امام حسن پاک علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن پاک علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیدنی تھی کہ چشم فلک نے نانا اور نواسی کی محبت کی حسین مناظر نہ پہلے کبھی دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، کہ جن کو کائنات کے تاجدار انتہائی محبت و شفقت سے چوما کرتے تھے، جن کو کائنات کے تاجدار انتہائی محبت کے ساتھ سونگھا کرتے تھے، جن کو کائنات کے تاجدار انتہائی محبت کے ساتھ اپنی مبارک باہوں کے اندر سمیٹا کرتے تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر اگر آ جائیں، دیکھیے پروٹوکول کیا ہے، پروٹوکول یہ ہے کہ جن کے پروٹوکول کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے کہ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حقارت کر دیے جائیں، تو پروٹوکول کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن وہ نبی جب سجدہ فرمائے اور امام حسن پاک علیہ السلام آپ کی مبارک پشت پہ آ جائیں تو آپ اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ امام حسن پاک ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام پیش کیے جاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے ناز فرشتے تک اٹھاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام جھولا جھولاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے تشریف لا کر جن کو کشتی کھلاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ دوش پیمبر پر بھی سوار نظر آتے ہیں اور امت کے عظیم رہبر کی صورت میں بھی نکھر کر سامنے آتے ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام اپنے مبارک کندھوں پر کیا اٹھائیں صاحب کہ پوری امت کی محبت آپ کی طرف پلٹ کر آ جائے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر محبت چاہیے تو امام حسن پاک علیہ السلام کے راستے سے گزرنا ہوگا، کہ جو ماں اور باپ میں، چچا اور پھپھی میں، خالہ اور ماموں میں، نانا اور نانی میں، دادا اور دادی میں فضیلت کے اعتبار سے دنیا کی اس کائنات کی معزز ترین ہستی ہیں، کہ بس یوں کہیے کہ جن کی عقیدت و محبت اگر مودت کے رنگ میں تبدیل ہو جائے اور جن کا قرب ہم جیسے گناہگاروں کو نصیب ہو جائے تو بالیقین ہم جیسے گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا ہو جائے۔ عزیزان کرام، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔
دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز اسکالر جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب. تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں, زبردست قوال ہیں, پرنس آف قوالی ہیں, صدارتی ایوارڈ یافتہ جناب شیر میاں دار خان صاحب میرے بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. تمام احباب کو مبارکباد بھی اور السلام علیکم. خیر مبارک جی. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ہی روح پرور اور یوں کہیے کہ ایمان افروز اس براہ راست نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں گے, کیونکہ آج حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کے فضائل بیان ہوں گے, ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کریں گے, اور بس اس تصور کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز محشر آپ کی نظر عنایت ہمیں ضرور نصیب ہوگی. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم اس محفل کے دروازے بھی آپ کے لیے کھولتے ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آغاز کیجئے پروفیسر صاحب. سب سے پہلے تو قرآن پاک ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی اور مجموعی طور پہ گھرانہ اہل بیت کی جو فضائل بیان کرتا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ علیہ السلام کے القابات ہیں, وہاں سے آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم. بہت ہی شکریہ محترم جنید اقبال صاحب, آپ نے اپنے ابتدائیہ کے ذریعے جو سرور, جو لذتیں دل و دماغ تک پہنچائی ہیں, یقینی طور پر یہ ہمارے لیے آخرت کا ایک سرمایہ. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام پاک جب زبان پر آتا ہے, اور اس کے بعد جب ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. اللہ. شجرہ طیبہ, وہ شجرہ طیبہ جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی شاخ کے گلے سرسبز قیامت تک اپنے خوشبو سے, اپنی مہک سے انسانیت کو چمکتا دمکتا دکھاتے رہیں. اللہ. اس خانوادے کا جب ذکر زبان پر آتا ہے تو زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. خون خیر الرسل سے جن کا خمیر اٹھا جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. یہ بے لوث طینت رکھنے والے قرآن کریم کے آئینے میں قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو بتاتے رہیں گے کہ ہم وہ نسل پاک ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. واہ. ہم وہ پر انوار انتہائی روشن کہ جن کو قرآن کریم ہمیشہ کے لیے بتاتا رہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ادائیں اٹھتی تھیں اور جبریل امین علیہ السلام ان کو قرآن پاک میں محفوظ کر دیتے. قرآن کریم کے جس ورق کو بھی آپ کھولیں, آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمتوں کے پرتو میں اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے جلوے ہمارے سامنے آ جاتے. بات آپ کر رہے تھے آیہ مباہلہ کی. بات تو شروع ہوتی ہے انا اعطیناک الکوثر سے. واہ. ساری عظمتیں کوثر کے لفظ میں ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیں. بے شک بے شک. کہ آپ کی نسل پاک کی جو کثرت دنیا دیکھے گی, ان کی جو عظمتیں زمین والے دیکھیں گے, آسمان والے دیکھیں گے, اس کا آئینہ آپ اگر آیہ مباہلہ کی صورت میں دیکھیں, کہا تو یہ جا رہا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آئے ہائے اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب نا اور نا کی صورت میں جب اپنے دونوں شہزادوں کو دائیں بائیں لے کر چلے، آئے ہائے وہ کیا انوار کائنات کے ذروں میں پھیلا رہے تھے، مدینے کی گلیاں کس طرح خوشبودار ہو رہی تھیں، کس طرح اہل مدینہ ان کی عظمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک غیر مسلم بھی ان مبارک چہروں کو، آپ دیکھیں نا وہ کیا آئینہ ہوگا کہ درمیان میں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور دائیں اور بائیں آپ کی شباہت، آئے ہائے ایک سر سے ناف تک، ایک ناف سے پاؤں تک۔ آئے ہائے آقا علیہ السلام جب زمین پر چلتے ہوئے انہیں شہزادوں کی صورت میں نظر آئیں گے تو وہ کیوں نہ یہ کہتا کہ اے ساتھیو، یہ وہ مقدس وجود آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے سامنے اگر تم نے ہمت کی، ان کے مقابل آنے کی ہمت کی تو اس کائنات میں تمہارا وجود، تمہارے مسلک کا وجود تک باقی نہیں رہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کر کے جزیہ دینا قبول کر لو۔ اس کے بعد آئے اطعام کی طرف آئیں کہ جب پروردگار عالمین اس گھرانے کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا پیار کر رہے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل روزوں سے، اور جو کچھ روزے کے لیے تیار ہو وہ بھی اپنے حلق سے اتارنے کی بجائے کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو، کبھی مسکین کو کھلا دیں، آئے ہائے ہائے، اور پھر اللہ رب العزت اس پر مہر یوں ثبت کرے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ آئے ہائے ہائے، جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، آئے ہائے، دنیا والوں دیکھ لو، یہ وہ میرے بندے ہیں کہ ان کا ایک ایک عمل میری رضا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، نواسے کس کے ہیں، بیٹے کس کے ہیں؟ اللہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب ایک دشمن پر قابو پا لیتے ہیں اور وہ دشمن آپ کی شان کے برعکس عمل کا مظاہرہ کرتا ہائے ہے، ہائے آپ ہائے، اس کو چھوڑ کر اس سے سینے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ، پہلے حکم تھا وقتل المشرکین، حیران رہ گیا کہ یہ کیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، کہا کہ اے دشمن خدا و رسول، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا تھا، جب تو نے یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو اس میں میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ کا یہ بندہ یہ نہیں چاہتا، علی یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کی رضا سے خالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی اللہ کی رضا کو لے کر ان شہزادوں نے مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کی جو مثالیں قائم کی، آج جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ان کی دنیا میں تشریف آوری پر عرشیوں کی مہکار میں اہل ایمان کو مبارکباد دیتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ کیسے شہزادے تھے آئے ہائے، جنہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر، اللہ، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال کر کسی پریشان کو پریشان نہیں رہنے دیا، کسی دکھ کے کیا دکھ کو اس تک محدود نہیں رکھا، ان کے لیے میدان میں آ گئے۔ اللہ اکبر، بات کو بات کی بات کریں تو محدثین کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سونگا کرتے تھے، اس لیے جب وہ آپ کے نام کی روایت لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سبط الرسول وریحانتہ، آہا، نبی کی نواسے اور آپ کی خوشبو۔ اللہ اکبر، آپ ناصح بھی ہیں، امین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں۔ آپ نے اپنے ایک ایک عمل سے دنیا کے اندر کیا طیب، تقی، کیسے کیسے القابات امت ان کو دیتی آ رہی ہے۔ یہ ہمارا خوش قسمتی کا وقت ہے کہ ہم رحمت برستی رحمتوں میں ان کا پیارا نام زبان پر لانے کی کیا خوبصورت گفتگو ہے پروفیسر صاحب، اللہ قبول فرمائے۔ آئیے ذرا سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب امام حسن پاک علیہ السلام کو جو خوشبودار تعارف ہے، جو پوری کائنات پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کا تعارف اللہ نے پیش کیا، قرآن نے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، پھر وہ جو آپ کی ولادت پاک کا ایک حسین منظر نامہ ہے وہ بھی ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ آپ کا، اور اس پہ پروفیسر صاحب قبلہ کی خوبصورت گفتگو، جزاک اللہ جی۔ اور سرکار حضرت امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کو کیا بیان کیا جائے۔
جن کا نام بھی عرش سے آئے اور بذریعہ وحی آئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نام لے کر آئے، حضور علیہ السلام اس نام کا مبارک اعلان کریں اور کنیت بھی ابو محمد حضور علیہ السلام خود عطا فرمائیں، اور بنانے والے پاک پروردگار نے، قدرتوں والے مالک نے انہیں عین شبیہ مصطفیٰ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہو، تو اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی اس قامت زیبا پہ دو خوبصورت شعر آپ کے ذریعہ سے آپ کے اپنے ناظرین کو اور خان صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لہجہ نبی سا دیدہ و لب قد خدا گواہ، لہجہ نبی سا دیدہ و لب قد گواہ، خدا گواہ، حسن حسن جمال محمد خدا گواہ، لہجہ نبی سا دیدہ و لب قد خدا گواہ، حسن حسن جمال محمد خدا گواہ، ٹکڑا ہے آسمان رسالت کا تو حسن، ٹکڑا ہے آسمان رسالت کا تو حسن، سائے میں تیرے پلتے ہیں برگد خدا گواہ، یعنی وہ عظیم ہستی جن کے سائے میں چھاؤں دینے والے درخت خود پلتے ہیں، وہ اصل مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی چھاؤں کا عالم کیا ہے؟ نام مبارک جیسے میں نے عرض کیا احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور نام حسن اللہ رب العزت کا عطا کردہ حضور کی خدمت میں پیش کیا، بعد تحفہ درود و سلام اور مبارکباد۔ یہ جو آج جس تاریخ کو آپ یہ خوبصورت محفل اور ہمارا یہ چینل خوبصورت بزم سجائے بیٹھا ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس پہ اللہ نے عرش سے امام کی ولادت پر مبارکباد اور تہنیت کے گلدستے بھیجے۔ یہ معمولی تاریخ نہیں ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری پر یہ مبارک نام اللہ نے بھیجا، کنیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، ابو محمد کنیت۔ اب ذرا خوبصورت کہکشاں رشتوں کی دیکھیں کہ آپ کے نانا جان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور نانی جان ملکۃ العرب محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، بابا جان امام الاولیاء ہیں، اور مادر گرامی والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور سرکار خود جوانان جنت کے سردار ہیں، اور چھوٹے بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اتنی شانیں، اتنی عظمتیں اللہ رب العزت نے عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی مدینہ طیبہ میں کسی گھر میں بچے کی، بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ان کا نام ہے، اور دیگر معزز صحابہ میں سے کوئی جاتا اور اذان دیتا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کو اس دنیا میں آتے ہی چوسنے کے لیے لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زبان اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام، وہ زبان اس دنیا میں آتے ہی چوسنے کے لیے عطا ہوتی ہے، اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان کہتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ کیا شرف ہے اس بات کا کہ توحید و رسالت کی گواہی خود زبان رسالت سے کانوں میں جا رہی ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، عین منشاء پروردگار کے مطابق گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ بڑے جب بھی کسی نیک کام کی ابتدا کرتے ہیں، ہمارا تاریخ ہے، ہمارے پورا کلچر ہے یہ، تو وہ نیک کام کی ابتدا کر کے کہتے ہیں کہ ابتدا تو ہم نے کر دی، اللہ کرے اس کا انجام بخیر ہو، انجام اچھا ہو، یعنی ابتدا تو اللہ کا نام لے کے کر دی، اللہ کرے اس کا انجام بھی بخیر ہو۔ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ جن کی شان یہ ہے
کہ اللہ ان کے نام میں ہی ان کے انجام کی خبر دے رہا ہے۔ واہ۔ حسن حسنا سے مشتق ہے، واہ۔ جس کا معنی ہے بہترین انجام والے۔ واہ۔ ہم کام کر کے کہیں اللہ اس کا انجام اچھا کرے، اللہ کہہ رہے حسن وہ ہے جس کو میں نے بنایا ہی اچھے انجام واہ والا ہے۔ واہ واہ واہ، ذرا سبحان شان اللہ، کو سمجھیں سبحان اللہ۔ اور فرق کو اور عظمت کو سمجھیں کہ عظمت کیا ہے مالک نے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر 7ویں دن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کروایا، 7ویں دن بالوں کا حلق کروا کے، اور اس بالوں کے برابر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی خیرات کی آہا۔ اور 2 بکری ذبح کر کے ان کا عقیقہ کیا۔ واہ۔ گویا یہ ساری شانیں اور یہ اولیات ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کے ذہنوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ اگر حسن مجتبیٰ تشریف نہ لاتے تو بچے جس نے آنا ہے، نوزائیدہ بچے کے سر کے بال کیسے اتارنے ہیں، کیا کرنا ہے، اس کا عقیقہ کیسے کرنا ہے، باقی جو ابتدائی امور ہیں وہ کیسے سر انجام دینے ہیں، یہ حسن مجتبیٰ کی آمد کی برکت ہے کہ امت کو عطا ہوئے، ورنہ ہمیں خبر نہ ہوتی کہ یہ کیا کرنا ہے حضور کی سنت۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا خوبصورت گفتگو، کیا خوبصورت جناب۔ اب آئیے ذرا جامی صاحب ہمیں ایک روحانی سفر کروائیے امام حسن پاک علیہ السلام کی فضیلتوں کے باغ میں، اور خوشبودار پھول چن چن کے ہم بھی اس کی خوشبو سے محظوظ ہوں اور سننے والے بھی اس کی خوشبو کو محسوس کریں۔ بتائیے ذرا فضائل و مناقب، خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو بیان کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اصل فضیلتوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات جن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ پھر فضیلتوں کے حقدار بنتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کے بعد پھر پوری کائنات میں فضیلتوں کا اصل حقدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جب فضیلتیں تقسیم ہونے لگیں تو پھر 3 چیزیں بنیادی طور پر باعث فضیلت بنی سمجھانے کے لیے۔ ایک تو فضیلت وہ چیز بنے گی جس پر اللہ کے فیوزات آئیں، واہ۔ وہ فضیلت والی بنے گی جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات آئیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فضیلت بنے گی جو دین کے لیے معیار کا درجہ اختیار کرے۔ واہ۔ آپ کے مناقب تینوں اعتبار سے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی فضیلتوں کے کیسے جھرمٹ میں کھڑے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کے جھرمٹ میں کیسے کھڑے ہیں، واہ، اور دین اسلام کے معیار کے تعین میں وہ فضیلتوں کے کس ڈھب پر کھڑے ہیں، واہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کو بیان فرمایا تاکہ لوگ حضرت امام حسن کی فضیلت کو تینوں فضیلتوں کے جامع ہونے کے اعتبار سے سمجھ لیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے جھرمٹ کی اگر میں بات کروں، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کس چہرے پر سب سے زیادہ پڑتے تھے؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، واہ واہ واہ، کیا اچھی بات، جہاں انوار الہیہ جھل ملاتی تھی۔ کیا اچھی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد وہ کون سا چہرہ بنایا جس پر انوار الہیہ جھل ملاتی ہیں، تو آپ کو بتایا جائے گا وہ چہرہ امام حسن المجتبیٰ، سبحان، جو شبیہ مصطفیٰ، جو شبیہ مصطفیٰ اس لیے ہیں تاکہ اس فیض کے تسلسل کو آگے بھی چلایا جا سکے۔ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یہ فضیلت کا ایک عجیب رخ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کمالات کا، اپنے فیوزات کا، اپنی رحمتوں کا، اپنے علم اور فضل کا بھی امت میں تسلسل دیکھنا چاہتے تھے تو تب بھی آپ ان شہزادوں کو اور بالخصوص امام حسن المجتبیٰ کو آگے کر کے دکھاتے تھے کہ میری بعد میں آپ نے صورت دیکھنی ہو، میری سیرت دیکھنی ہو، میرا فیض دیکھنا ہو تو امام حسن کو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دین کا معیار، تقوی، دین کی حفاظت، دین کی بقا،
دین کے مشکل ترین لمحات میں اگر کوئی کردار ادا کرے گا تو تب بھی امام حسن کو دیکھ لے. اللہ اب یہ چونکہ فضیلتوں کی تینوں صورتیں یہاں جمع ہیں تو حضور کا ذرا محبت مانگنے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے. واہ، یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے. لوگوں میرے ساتھ محبت کرنا اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے. واہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت تمہیں مجبور کرے گی کہ محمد سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ محبت کی وجہ سے امام حسن سے محبت کرنا. واہ واہ واہ، یہ تسلسل کیوں دکھایا گیا کہ اللہ کے فیوزات مجھ تک آئیں گے، میرے فیوزات امام حسن تک جائیں گے. تو یہ فیوزات اور عزتوں کے جو 3 استعارے ہیں اور یہاں آ کر جمع ہو رہے ہیں تو باقاعدہ ان کی محبت مانگی. پھر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو ان سے محبت کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولین لوگ جو میرے ساتھ جنت میں جائیں گے ان میں پہلے تو میں جاؤں گا، پھر میرے یہ اہل بیت اطہار جائیں گے، پھر ان کے پیچھے محبین بھی آتے جائیں گے. واہ واہ واہ. لیکن ایک بات جنید سے میں بتاؤں، محبت یہ ہوتی ہے رسمی، ایک محبت ہوتی ہے معیاری. یہاں محبت رسمی مراد نہیں، محبت معیاری مراد ہے. واقعی آپ نام بھی لیتے ہیں اور اسی سیرت و کردار میں ڈھلتے بھی ہیں، تب تو آپ اس محبت کے کامل فیوزات کے اہل ٹھہریں گے. لیکن اگر آپ نے محبت صرف رسمی رکھی اور معیاری نہ رکھی تب بھی اس محبت کا فیض تو مل جائے گا لیکن وہ کامل محبت کا فیض نہیں ملے گا. آگے دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دین پر جب مشکل وقت آئے گا، لوگوں کے لیے حالات کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اس تحمل کے ساتھ دین کی کشتی کو سہارا دینے والا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. دیکھ لیں اس وقت جب حالات کنٹرول سے نکل رہے تھے اور چیزیں بھنور میں کشتی پھنس گئی تھی، اس وقت ملاح کا کام کرنے والا اور کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے والے وہ بھی امام حسن تھے. کتنا کمال آپ نے فرمایا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف میری آل ہے، آل میری ضرور ہے لیکن یہ میری آل میرا اور میرے دین کی حفاظت کا حق اس طرح ادا کرے گی کہ قیامت والے دن یہ جنتی جوانوں کے سردار بن کے آئیں گے اور پوری دنیا وہاں دیکھے گی کہ بڑے بڑے انبیاء آئے، ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کے ماننے والے بھی آئے، لیکن آج جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین. کیا کہنے، سبحان اللہ. جناب والا، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور میں بھی وقفے ناظرین ایک بات سوچ رہا تھا اور یہ بلا تنصیر میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. ظاہر کوئی کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی. لیکن ایک ہم جیسے عام مسلمانوں کے گھر پہ اگر کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش والا دن جو ہے بڑا حسین گزرتا ہے. آپ کبھی محسوس کیجئے گا، یعنی اگر وہ باپ ہوتا ہے تو وہ ٹیلی فون کالز کر کے جو ہے مبارکبادیں سب سے وصول کر رہا ہوتا ہے، ماں جو ہے وہ بھی فون کر رہی ہوتی ہے. ایک خوشی کا، ایک مسرت کا سما ہوتا ہے. گھر کے بڑے آ کے بچے کو گود میں لیتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے صاحب. مطلب فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ یہ تو عام مسلمانوں کے گھرانوں کی بات ہے. امام حسن پاک علیہ السلام تشریف لائیں. ذرا سوچیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کتنی حسین محفل سجی ہوئی ہوگی. آج ان کا برتھ ڈے ہے، بیسکلی آج ان کی ولادت کا دن ہے. تو ذرا سوچئے اہل بیت اطہار کے جھرمٹ میں اس وقت امام حسن پاک علیہ السلام، ایک تصوراتی خاکہ ذرا ذہن میں بنائیے اور محسوس کیجئے کہ وہ تشریف فرما ہوں گے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بوسے دے رہے ہوں گے. محفل تو ظاہر ہے سجی ہوئی ہے نا، سیدہ کائنات بھی بوسے دے رہی ہوں گی، مولا کائنات بھی بوسے دے رہے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ گلے سے لگا رہے ہوں گے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ مبارکباد دے رہی ہوں گی. تو آج تو ایک خوشی کا سما ہے صاحب. تو آئیے اس خوشی کے سما میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں
اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہوں کیجئے. ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے اور اسی ربط میں ذرا بات کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص محبت کا آپ کا تعلق اور امام پاک سے جس انداز سے سرکار مدینہ پیار کرتے اور سرکار مدینہ سے امام پاک جس طرح سے پیار کرتے تھے، بتائیے ذرا. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے ایک نمونہ کامل بن کر آئے. سیدنا حسن مجتبی آپ کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسا تھا کون بیان کرے. آپ کا چہرہ حضور علیہ السلام سے مشابہ اور عام طور پر ہم یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرہ مبارک کو بوسہ دیتے چومتے، لیکن یہ تصور کیجئے کہ آپ کا چہرہ انور ہے والضحیٰ اور جس چہرے کو چوم رہے ہیں وہ ہے بدر کامل. جب دو مکمل چاند، دو انتہائی حسن و پیکر انوار کی تجلیات، کیا عالم ہوتا ہوگا. اللہ. اسی لیے علماء نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک لقب گل خنداں لکھا ہے. مسکراتا پھول، گل خنداں مسکراتا پھول. بھائی کیا کہنا. اب اس مسکراتے پھول کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چومتے تھے اس کے متعلق بھی ایک بات عرض کرتا ہوں. لیکن آپ کے چومنے کے مختلف انداز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، شہزادوں کو لیا، گود میں بٹھا کر پیار کیا، مگر ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں راحت فرما رہے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرتے ہیں، حسن مجتبی پہلے آپ کے قدمین پر اپنے قدم رکھتے ہیں. اللہ اکبر. وہ قدمین مبارک جن کو عرش چومنے کے لیے آپ کو معراج پر بلایا گیا، ان پر جب حسن مجتبی کے قدم آئے ہوں گے تو ان کی عظمتوں کو کیا چار چاند لگے ہوں گے، کیا عظمتیں ملی ہوں گی. آپ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے انہیں اپنے دونوں قدموں پر کھڑا کیا، پھر آپ کے زانوں پر رہے، پھر زانوں سے اترتے ہوئے آپ کے کمر تک آئے، پھر جب آپ کے سینے تک پہنچے تو اللہ کے نبی پیٹ مبارک سے ہوتے ہوئے سینے پر آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مجتبی کے چہرے کو چومنے لگ گئے، پیار دینے لگ. اب اسی اثناء میں علماء نے لکھا کہ ایک شخص آیا اقرا بن حابس، اس نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امام حسن مجتبی کو اس طرح سے پیار کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 9 بیٹے ہیں اور میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب کے ساتھ اس کے چہرے پر نظر ڈال کر یہ فرمایا کہ اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال لی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے. لیکن آپ نے اس عمل کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک فرد کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اولاد تمہارا ثمر ہے اور اس ثمر کو بار آور بنانے کے لیے، اس ثمر کو اپنے لیے یادگار بنانے کے لیے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پیار و محبت ایسا دو کہ ان کو کبھی چومو، کبھی سینے پر چڑھاؤ، اور کبھی وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ آپ نے کندھے پر مبارک پر سوار کر رکھا اور اس پر جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو بے اختیار تڑپ کر کے اٹھتے ہیں، نعم المرکب، اے حسن تیرے نصیب پر قربان جائیں، اللہ نے تجھے سواری کیسے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ نعم الراکب، سوار دیکھا ہے، یہ سواری دیکھی ہے، سوار نہیں دیکھا، سوار کو بھی تو دیکھو. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادوں کے ساتھ محبت کی انتہا اس وقت دنیا نے دیکھی کہ جمعے کا خطبہ ہے، فریضہ ادا کیا جا رہا ہے،
اور اس اثناء میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے سرخ جوڑے پہن رکھے. یہ معصوم شہزادے اس انداز سے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آتے ہیں کہ کپڑا امام حسن مجتبیٰ کے قدموں سے لگتا ہے اور آپ گرنے پڑنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے اللہ کے ہاں کس مرتبہ اور کس مقام کے حامل ہیں. آپ نے خطبے کو وہاں روک دیا اور منبر سے نیچے اتر آئے اور جا کر ان شہزادوں کو اٹھا کر منبر پر لائے، اپنے دائیں بائیں بٹھا کر امت کو سبق دیا کہ یہ ہے خطبہ، میرے خطبے کے وارث یہ ہیں. اس انداز سے تم نے میرے اہل بیت سے تعلیمات لینی ہیں اگر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کا تم اپنے اندر ادارہ. کیا وہ منظرنامہ بھی کتنا حسین ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے اور اس وقت امام حسن پاک علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے اور آپ کی مبارک داڑھی میں جو ہے آپ کے یہ تو بارہا ہوتا تھا، گود میں بیٹھتے تھے اور وہ بھی آپ سے پیار کرتے تھے، لیکن پیار کی ایک اور سرکار علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ یہ سردار ہے، یہ سید زادہ، یہ سردار ہے، ھذا سید، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر. اور اس پیار کا ایک اور منظر آپ دیکھیں کہ ایک شخص آ کر آپ کی خدمت میں ایک ہرنی کا بچہ پیش کرتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ بڑے حسن ہیں، ان کا دل نہ دکھے، ان کو دے دیتے ہیں. اور وہ جب بچہ لے کر گھر آتے ہیں اور حسین سلام اللہ علیہ کی نظر پڑتی ہے، کہا بھائی جان کہاں سے لیا؟ کہا نانا جان نے دیا ہے. فوراً آ گئے، آ کر کہا نانا جان ان کو دیا ہے، مجھے بھی دیجئے، میں کیوں محروم رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیا تھا، میں نے وہ ان کے حوالے کر دیا، اب آئے گا. وہ قریب تھا کہ رونے لگ جائیں، لیکن اللہ نے اس موقع پر ان کو رونے نہیں دیا. نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق، نبی علیہ السلام کے ان کے ساتھ تعلق کو ہرنی خود وہ بچہ لے کر حاضر ہو گئی. اللہ یا رسول اللہ، ایک بچہ شکاری کے ذریعے پہنچا، ایک میں خود لے کر حاضر ہو گئی ہوں. اللہ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کا یہ شہزادہ آنسو بہائے روئے. تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی بے محبت کیا تھی کہ انہوں نے آپ کے ارشادات کو کس انداز میں سامنے رکھ کر امت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی تعلیمات کو عام کیا کہنے. پیر صاحب صرف یہی نہیں بلکہ تھوڑا سا اگر سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اکابرین امت کی جو عقیدت حسنین کریمین سے ظاہر اور خاص طور پہ امام حسن پاک علیہ السلام سے انتہا ہے، بتائیے ذرا. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور یہ جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ حدیث ابواب المناقب کی، جس کا خلاصہ اور مفہوم آپ نے بیان کیا بھی کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا. یہ تھوڑا سا اس کو میں وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات کے وقت کاشانہ نبوی پر حاضر ہوئے. آقا کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو حضور گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے پہلوؤں پہ کچھ تھا اور اوپر چادر تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، بات کی جو گزارش تھی پیش کی اور کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو دونوں شہزادے تھے. پھر اس وقت حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. اب اس حدیث پاک کا یہ جو آخری حصہ ہے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ ہم سب طالب مولا اور طالب پروردگار ہیں. ہم کہتے ہیں ہم خدا تک پہنچیں، خدا ہمیں ملے. یہ حضور علیہ السلام نے کتنا پیارا طریقہ بتا دیا کہ خدا سے اگر ملنا ہے تو یہ طریقہ ہے. اور یہ حضرت اسامہ بن زید کا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے بتا دیا کہ شارٹ کٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، ان سے محبت کرو تو خدا تم سے محبت کرنے لگے. سبحان اللہ. دوسرا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابواب المناقب بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے
کہ آپ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی، اور فرما رہے ہیں یہ علی کے مشابہ تو نہیں، یہ تو میرے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ادب کر کے دکھایا، وہ محبت کر کے دکھائی، اور اپنے چونکہ وہ پیکر اطاعت رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے بتا دیا کہ اگر میرے آقا ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق بھی ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا واقعہ جو بہت کم بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 16 ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے گئے بیت المقدس میں، اور پھر وہیں رک گئے، ٹھیک ہے، بیت المقدس ہی قیام کیا۔ ایک دن حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا نے کہا بلال یہ کوئی وفا ہے، تو ادھر رہ گیا ہے، ہم مدینہ میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سرکار پردہ فرما چکے، سرکار پردہ فرما چکے، 16 ہجری حضور علیہ السلام کے وصال کے 5 سال بعد۔ تو جب یہ پھر حضرت بلال تیزی سے منزل شوق طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں آتے ہیں، اور آ کر حضور علیہ السلام کی قبر اطہر پر گریہ کناں ہوتے ہیں، قبر اطہر سے لپٹتے ہیں، اور لپٹنے کے بعد پھر یعنی جیسے ایک آدمی فراق کی کیفیت میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے گال مس کرتے ہیں، دونوں گالوں کو مس کرتے ہیں، اس طرح لپٹتے ہیں، اپنے چہرے کو مس کرتے ہیں، دائیں اور بائیں رخسار کو مس کرتے ہیں، اور یہ یعنی وہ ایک طرح سے وہ حضور سے جو جدائی اور فراق کے لمحات ہیں اور اس تکلیف کو وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسنین کریمین علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائے، آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اسی طرح عقیدت کا، محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہ پیار کافی نہیں ہے، ہمیں تو وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کے زمانہ میں سنایا کرتے تھے۔ اب یہ بات وہ التجا کریں کہ مجھ سے اب وہ نہیں، مجھ سے نہیں برداشت نہیں ہو سکے گا، لیکن حسنین کریمین کا حکم مؤذن رسالت مآب بلال جیسی شخصیت بھی نہیں ٹالتی، انہیں پتہ ہے کہ میرے آقا نے ان کی بات کبھی نہیں ٹالی تھی، تو میں ان کی بات کیسے ٹالی۔ اور کمالی پیر صاحب کہ مدینہ پاک کے لوگ پہلے درخواست کرتے رہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوائڈ کرتے رہے، وہی میں کہہ رہا ہوں، حسین پاک کا جب حکم آیا تو اس کو حکم کے طور پہ آپ نے یہی بات، اب وہ اسی مقام پر آئے جہاں آقا کی ظاہری حیات مبارک میں اذان دیتے تھے، اسی مقام پر کھڑے ہو کر پھر اذان کہی، اور مدینہ منورہ میں ایسے اس آواز کی گونج جیسے پہنچی تو ہر گھر سے لوگ دیوانہ وار نکل آئے کہ بلال آ گئے ہیں، بلال آ گئے ہیں، حضور کا ظاہری مبارک دور سب کو یاد آ گیا۔ اسی طرح آگے بھی ہم اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی امت کے صلحاء نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روحانیت میں امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ سے فیضیاب ہیں، حضرت کشف المحجوب میں حضرت مخدوم علی حجویری روایت نقل کرتے ہیں کہ جب فرقہ قدریہ نے زور پکڑا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ پیش کیا، یعنی ایک ایسا وقت، یہ ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اس ساری گفتگو کی جان ہے، ایک ایسا وقت جب امت انتشار کا شکار ہو رہی ہے، ایسے وقت میں رہنمائی کہاں سے لینی ہے، حسن بصری بتا رہے ہیں کہ وہ دروازہ ہے، اس دروازے سے ہمیں صحیح فکر جو ہے وہ ملے گی۔ تو آپ نے عریضہ لکھا اور بہت کچھ اس میں القابات اور بہت زیادہ جو شان تھی اس کو بیان کیا، اور بیان کر کے رہنمائی طلب کی کہ اس فرقہ قدریہ کے نظریات جو ہیں ان کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے علم کے بغیر، حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اس بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں کہ کیا اس پر قدر کو یہی سمجھنا چاہیے جو ان کا تصور ہے؟ آپ ہمیں یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا برا سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، آپ حقیقی ہمیں جو رہنمائی ہے وہ عطا فرمائیے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو خوبصورت درستگی کی عقیدہ امت کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، اللہ کے علم کے بغیر، یعنی کوئی پتا حرکت نہیں کرتا بغیر علم الہی۔ یہ کہنا کہ حکم الہی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گناہ انسان کرے اور کہے کہ مجھ سے اللہ نے کروا لیا، نہیں، اللہ کا علم ساری کائنات کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کی ذات پاک جو ہے ایک یہ، اور پھر فرمایا کہ ہماری راہ جو در حقیقت
راہ پیمبر بھی ہے، ہماری راہ یہ ہے وہ اس کے درمیان ہے، جبر اور قدر کے درمیان ہے۔ ہماری راہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فقط یہی راہ جو ہے وہ درست ہے، یہ راہ درست نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بلکہ اللہ کے علم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا۔ کیا کہنے ذرا پیر صاحب مجھے موقع دیجئے، ذرا کالرز کو شامل کریں۔ طاہر محمود صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آپ کی دعا، آپ ٹھیک ہے؟ ایک تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں 15 رمضان کے والے سے۔ جی آپ کو بھی، آپ یوم ظہور ہے جناب۔ اور ایک دوسری چیز یہ تھی کہ یہ 92 چینل جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے پروگرام جو ہے نا بہت خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ میں بڑا ریگولر کالر ہوں، بڑا اپنا اس کا ویور ہوں، بڑا پرانا جو ہے نا۔ جی بہت شکریہ، اس کو دیکھ رہا ہوں، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، ماشاءاللہ سے، بہت شکریہ۔ اور کہیں پہ بھی جھول نہیں ہوتا پروگرام۔ کوئی سوال کرنا چاہتے؟ سر سوال کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کے کال کرنے کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ محمد شریف صاحب واشنگٹن ڈی سی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت؟ جی الحمدللہ شریف صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ میری اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب سحری پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی جا کے سحری کرو تو ہم بھی سحری کر رہے ہیں، تو ساتھ ہمیں لیکن آپ کے افطار نے افطاری کرنی ہے، آپ افطاری پہ بھی چلیں۔ ہاں بالکل، آج سے کہوں گا انشاءاللہ، بالکل کہوں گا کہ امریکہ میں ظاہر ہے آپ کے افطار ہو رہی ہے، لیکن میں اگر پہلے کہہ دوں، ایک منٹ، اگر میں پہلے کہہ دوں گا وقت سے تو یہ بھی تو برا ہو جائے گا پھر۔ نہیں ہمارا اسی ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے، واہ واہ واہ، ایگزیکٹلی جیسی آپ جاتے ہیں تو ساتھ ہمارا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ واہ جی، تو پھر ضرور آج سے کہیں گے جی، بالکل کہیں گے، وعدہ ہوگا۔ اللہ کی شان ہے کہ ایک سائڈ سے شروع ہوتی ہے دوسری سائڈ سے ختم۔ ہاں جی، اللہ کی شان تو کائنات میں ہر وقت پریویل کر رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آج سے وعدہ ہو گیا، میں ضرور کہوں گا انشاءاللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گاؤں میں جو ہے نا لوگ بڑے دور دور سے نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں، تو 3 تکبیریں کسی کی رہ جاتی ہیں، کسی کی 2 رہ جاتی ہیں، بھاگتے بھاگتے جا کے جو ہے وہ جنازہ پڑھتے ہیں، تو اگر کسی کی 2 یا 3 تکبیریں رہ جائیں تو اس کا وہ کیا کریں گے؟ اوکے، جنازے میں اگر لیٹ پہنچے اور تکبیریں رہ جائیں، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مدثر نوید صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ کی، یہ تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج آپ سے بات ہو گئی ہے۔ جی آپ کا پیار، آپ سلامت رہیں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نا اکثر مثلا کوئی سالگرہ 92 پہ بھی میں نے گلدستہ چھوڑا تھا آپ کے لیے، پتہ نہیں آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ جی بالکل مل گیا ہوگا، یقیناً مل گیا ہوگا، اور اگر آپ نے چھوڑا ہوگا تو یقیناً مجھے ملا ہوگا۔ تھوڑی سی ذرا عمر کی وجہ سے میموری آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کے پیار کا، لیکن کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اصل میں نا پتہ کیا بات ہے، میں یہ 92 نیوز کا یہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی عقل جو ہے نا انسانیت کو یہ 92 نیوز نے دی ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، آپ اپنے پیار میں دعاؤں میں خاص طور پہ ٹیم کو یاد رکھیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، السلام علیکم جناب، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رضوان خان ناروال ڈیرے والے سے بات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ اچھا، ایک آدمی 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، اوکے، لیکن وہ روزے بھی رکھتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا۔ اچھا، 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تراویح نہیں پڑھتا، تو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے پیار کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی ذرا جواب دے دیجئے کہ ایک آدمی 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اور تراویح مطلب روزے بھی رکھتا ہے لیکن تراویح ادا نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا نا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے اور تراویح نہیں پڑھیں گے تو وہ ایسا پرندہ ہے جس کے ساتھ پر نہیں ہے۔ پرندہ تو وہ ہے لیکن پر کے بغیر ہے، لہٰذا قبولیت اور کامل فیض کے لیے ضروری ہے کہ آپ تراویح بھی ضرور پڑھیں۔ بالکل، لیکن نمازیں اور نماز اور وہ ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ بات ہے کہ اور اچھا کر لیں اور بہتر کر لیں، اور بہتر ہے نا، یہ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اگر کوئی شخص نماز جنازہ ہو رہی ہے اور تاخیر سے پہنچا یا 1-2 تکبیریں نکل گئی تو اس کی جنازہ ہو جائے گی شمولیت؟ ہاں، جنازے میں وہ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ظن غالب کے مطابق پڑھے، اس کے بعد جو ہی وہ سلام پھر جائے تو تیزی کے ساتھ تکبیریں مکمل کر لے۔ اوکے، پیر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجئے، آپ کی جو بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مخفی نہیں ہے، صف صحابہ میں اور راویان حدیث میں ان کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر جمع ہوئے
تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نالین مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دستار مبارک جو ہے سر سے اتاری اور اتار کر اسے صاف کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ جناب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بار بار کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو نانا جان کے بہت خدمت گزار صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے جو فضائل ہمیں معلوم ہیں اگر اس امت کو معلوم ہو جائیں تو ہر کوئی آپ کے جوتے صاف کرنا شروع کر دے۔ یہ وہ سبق ہے جو حضور کے پیارے صحابہ علیہ رضوان نے اور اولیاء امت نے ہمیں عطا کیا۔ ایک خوبصورت شعر چونکہ تذکرہ ہوا دونوں شہزادوں کا، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ۔ بھائی کیا کہنے، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، بھائی کیا کہنے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب آتے ہیں ذرا ایک اور مرحلے کی طرف، اور یہ آپ کی زندگی کا ایسا پہلو ہے کہ صاحب وہی بات ہے کہ عبادتیں بھی آپ کے گھر کی ہیں، زہد و تقوی بھی آپ کے گھر کا ہے، سجدے ہمیں اسی گھر سے ملے، رکوع قیام ہمیں اسی گھر سے ملا، سب کچھ اسی گھر سے ملا۔ تو اس گھرانے کے چاند کا جو زہد و تقوی ہے اور عبادات ظاہر الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے، ڈالیے اپنا حساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں نے جو گزارش کی تھی کہ یہ اہل بیت اطہار کے لوگ اور بالخصوص امام حسن المجتبی علیہ السلام یہ معیار دین میں بھی آتے ہیں۔ واہ، یعنی دین کے اندر جو ایمان کا پہلو ہے اور عمل کا پہلو، واہ، وہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، واہ، شرط و مشروط ہیں۔ سبحان، تو ان دونوں جگہوں میں یہ لوگ سامنے آتے ہیں۔ بھئی دین کے اندر عبادت کیسے کرنی ہے، دین اسلام کے احکامات پر چلنا کیسے ہے، کیا کہنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے، کیا کہنے، اللہ تعالیٰ کو منانا کس طرح ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمتوں کا حقدار کیسے بنانا ہے، وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے۔ جن کو شروع سے پتہ ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت عبادت اس لیے فرماتے تھے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، تو اندازہ لگے شکر گزاری کے لیے عبادات کی کثرت جو ان کو نانا بتا رہے ہوں، اور پھر جو اپنی زندگی میں اپنی والدہ صاحبہ کو ساری رات سجدے میں دیکھتے رہے اور ان کے سجدے کی طوالت جو ہے وہ رات کے وقت کو کم کر دے اور حسرت بھرے جملے سنیں، تو وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ کے قریب جانے کے لیے وسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا، تو قرب الہی کی کیفیت کو وہ کیسے فیل کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے دیکھا قرآن مجید کے اندر جو رہا، بھئی ان کو آپ رکوع اور سجود کی حالت میں دیکھیں گے، سب کے نزدیک اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ صوفیہ کا ایک بڑا خوبصورت قاعدہ ہے، عبادات کے اندر جذب و کیف کی ابتدا حضرت علی سے ہوئی ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے کھو جائے، اس کیفیتوں کو بھی یہ دیکھتے رہے۔ تو گھر میں جن کو یہ کیفیتیں ملی ہوں، پھر اللہ کی رحمتوں کا رنگ، فیوزات کا رنگ، احتساب کا رنگ، ایمان بالآخرت کا رنگ، قبر کو یاد کرنے کا رنگ، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا رنگ۔ ذرا میں بیان کروں، جس بندے کی کیفیت وضو کے دوران وہ کپ کپاہٹ کی اس لیے ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے میں جانے لگا ہوں میں کس منہ سے جا رہا ہوں، حالانکہ ان کے پاس منہ بھی تھا، فضیلتیں بھی تھیں، لیکن چونکہ امت کو سمجھانا مقصود تھا کہ یہ کام بھی یہاں کرنے ہیں۔ عذاب قبر سے کتنا ڈرنا ہے، پل صراط سے کتنا ڈرنا ہے، آخرت کو کتنا یاد کرنا ہے۔ پھر جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو آپ کہتے اللہ تعالیٰ میں اس لائق نہیں ہوں میں تیرے گھر میں داخل ہو سکوں، تو اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھ پر بخشش اور رحمتوں کی عنایت فرما۔ یعنی جن کے صدقے بخشش ہونی ہے ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے، یہ عاجزی کا عالم ہے امت کی ترغیب کے لیے۔ پھر آپ جب نماز پڑھتے تھے، پھر آپ نے جس انداز سے حج کیے تو پیدل حج کرنا، اور اس پیدل میں عجیب رنگ یہ ہے ننگے پاؤں، یہ بھی شواہد ہیں۔ تاکہ 25 حج کیا آپ نے؟
25 اور ایک روایت میں 30 بھی ہیں، بہرحال یہ عدد ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر جو تیسری باتیں کی، حلاوت مناجات، آپ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، ایک بندے کا اور اللہ کا کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ بھی آپ نے مثالیں لوگوں کو کر کے دکھائی۔ یہ آپ کے اندر زہد کا رنگ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اتنا کٹ کے رہنا، اپنے لیے کچھ نہ لینا، سب کچھ اٹھا کر دوسروں کو دے دینا، یہ بھی زہد کا رنگ دنیا میں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ گفتگو کریں گے، بلکہ یہ جو سخاوت کا پہلو آپ نے اب چھیڑ دیا ہے، اس پہ تو ضرور بات کریں گے ناظرین، کہ کائنات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کچھ سخاوت دیکھی تو امام حسن پاک علیہ السلام کی دیکھی کہ وہ دوستوں کو تو یا اپنوں کو تو نوازتے ہی تھے، سبھی نوازتے ہیں، دشمنوں تک کو نوازا کرتے تھے، اور دشمن بھی در پہ آ جائے تو اسے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے۔ ایسی سخاوت کی مثال مثالوں میں نہیں ملتی۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ذکر پاک کے سلسلے کو وہیں سے چھوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے ذکر پاک کو روکا تھا اس محفل میں، کہ امام حسن پاک علیہ السلام، اب ذرا سننے والوں کو خاص طور پہ آپ کی سخاوت اور فیاضی کے بارے میں بتائیے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے۔ اللہ۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں پانی کی طرح ہو جاتی تھی، اور یہی اسوہ حسنہ منتقل ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ پورے گھر کا آدھا سامان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پورا گھر خالی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان اتنا بڑا ریبٹ مانگنے والا آتا ہے، سارا اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی شباہت کتنی خوب ہے۔ ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے کہ جی مجھے دیجیے، آپ اس کے سامنے 50,000 دینار اور 2,000 اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، اللہ، اور اس سے فرماتے ہیں کہ جاؤ کوئی مزدور لے آؤ، یہ اٹھوا کر لے جاؤ۔ اللہ اور اکبر۔ جب وہ مزدور کو لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کی مزدوری دینے کے لیے یہ میرا چوغہ ہے، اپنی چوغے مبارک کو اتار کر دے دیتے ہیں۔ یعنی مزدوری بھی خود ادا فرماتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اس میں سے لے لینا، اس میں سے لے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اور کتنے واقعات ہیں جن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سخاوت کے ضمن میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو ہمارے سامنے رکھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم، یہ تینوں حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، یعنی تینوں آپس میں کزن ہیں۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کی رات ایک عورت کو شرف بخشا، یہاں بھی ایک ایسا ہی معاملہ آتا ہے۔ وہ بکری کا دودھ تو پیش کرتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو بھی اس وقت کچھ چاہیے۔ اللہ۔ وہ عورت اِصرار کرتی ہے کہ آپ اس بکری کو ذبح کر کے کھا لیں۔ آئے ہائے ہائے۔ بکری ذبح کی گئی، ان کی دعوت کی گئی۔ اب اس کے بعد جب اس کا شوہر آیا تو کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں تھا کون ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں میں نے کن کو دیکھا۔ کتنے حسین چہرے تھے۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ ان پر مشکل حالات آئے، اور وہ مکہ مدینہ منورہ پہنچے۔ اتفاق سے امام حسن علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے حج پر جاتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اسے بلوا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور بلوانے کے بعد آپ نے اسے 2,000 بکریاں، 2,000 بکریاں ایک بکری کے بدلے میں، ایک بکری کے بدلے میں، اور 2,000 اشرفیاں اس کے حوالے کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دینے کے بعد فرمایا کہ اب تم نے میرے بھائی حسین کے پاس جانا ہے۔ اچھا، ابھی سخاوت ابھی ختم نہیں، فیاضی ختم نہیں ہوئی۔ وہاں پہنچے، انہوں نے بھی اسی طرح سے جس طرح بھائی جان نے کیا تھا، چھوٹے بھائی جان نے بھی اسی طرح کر کے ان کے حوالے کیا۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ عبداللہ بن رواح کے پاس بھی جاؤ، عبداللہ بن جعفر کے پاس، عبداللہ بن جعفر کے پاس۔ اور جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے بھی اتنا ہی ان کے حوالے کیا۔ اللہ۔ اب اندازہ دیکھیں کہ آپ نے
اپنے اس عمل سے اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اتنا نواز دیا کہ ان کے لیے کسی طرح کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر سخاوت کسی کی اس کائنات نے دیکھی اپنے چشم فلک سے تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ حسن سلوک کرنے والے کو دے رہے ہیں، سیدنا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ آپ کے پاس کوفے میں ایک آدمی آیا اور وہ آپ کے ساتھ انتہائی نامناسب رویے سے باتیں کرنے لگا۔ جی جب وہ تھک چکا تو آپ فرمانے لگے لگتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے اس لیے یہ سب کچھ کر رہے۔ اس پر وہ اور بخا، اس نے اور زیادہ مغلظات اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا، لیکن آپ نے انتہائی حلم اور تحمل کے ساتھ اپنی سخاوت کا کیا انداز دکھایا۔ فرمایا خادم سے کہ اس وقت ہمارے گھر میں چاندی کا ایک آفتابہ ایک لوٹا پڑا ہے، وہ اٹھا کر لا کر اس اعرابی کو دے دو۔ آپ نے گھر کے اندر اس وقت تھا وہی اثاثہ، فرمانے لگے کہ میرے بھائی اگر اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا، اس وقت دینے کے لیے یہی کچھ ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا، کہا کہ میں آپ کے حلم کا، آپ کی سخاوت کا اندازہ لگانے کے لیے آیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو ہمارے سامنے اس انداز میں رکھا کہ قیامت تک آنے والا اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا اولاد آدم کے ساتھ اسی طرح پیار کرتا ہے۔ بھائی سخاوت کا در ہی آپ کا ہے نا، بات یہ، لیکن اگر یہ سخاوت کے در کی بات ہے اور وہ حلم کا جو تذکرہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، تو ذرا آئیے نا، ذرا ہمیں بتائیے کہ امام حسن پاک علیہ السلام کا حلم، ان کا تدبر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم لدنی سے خاص حصہ آپ کو عطا فرمایا، وہ مقام و مرتبہ۔ بہت ہی سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اس ہستی کی عظمت علم اور اس ہستی کی شان علم کو میں کیسے خراج عقیدت پیش کروں جن کی چشمان مقدس کے سامنے وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، سبحان اللہ، اور وہ براہ راست قرآن حکیم کے نزول کی کیفیات کو اپنے نانا جان کی بارگاہ سے محسوس کرتے رہے کہ کیسے صاحب وحی نانا جان پر کتاب الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر جب آپ چلنے کے کچھ عمر مبارک کو پہنچے تو حضرت سیدہ کائنات آپ کو روزانہ بھیجتی اس لیے کہ مسجد نبوی میں جاؤ اور جا کر نانا جان کی خدمت اقدس میں بیٹھو اور وہاں جو وحی الہی آپ تلاوت کریں، جو مزید آیات اتریں، وہ وحی الہی آؤ اور آ کر مجھے سناؤ۔ چنانچہ یہ تربیت کا کتنا پاکیزہ عمل تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بچپن سے ہی وحی الہی کو نانا جان جب تلاوت فرماتے، صاحب قرآن میرے آقا تلاوت فرماتے تو ان مبارک لبوں سے سنتے، اور سننے کے بعد گھر آ کر اپنی مادر گرامی کو وہ جو وحی مبارک تھی آیات بینات، وہ اسی طرح تلاوت کر کے سناتے جیسے آقا سے سن کر آتے۔ یعنی یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پرورش اور تربیت، دیکھیں نا، علمی مقام کا اندازہ تو تبھی ہوگا جب ہم پہلے اس بات کو سمجھیں کہ پرورش اور تربیت کس پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ اب اس ماحول میں پروان چڑھنے کے بعد آپ کی شان علم جو ہے اس کو کیسے خراج عقیدت پیش کیا جائے اور کیسے اس کو بیان کیا جائے کہ پلے بھی آغوش نبوت میں، بڑھے بھی زبان نبوت و رسالت چوس کر، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کو سن کر اس کے معارف و معانی کو نانا جان کی پاک بارگاہ سے سن کر وہی سبق آ کر دہرا کر اپنی مادر گرامی کو سناتے ہیں، گویا روین ہو رہی ہے اور وہ اس کی تصدیق سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سمجھاتے ہیں۔ اب اسی طرح جہاں بھی آپ سے کسی مرحلہ پر رہنمائی لی گئی، وہیں سے آپ نے امت کی بہترین دستگیری کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کی۔ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، جو تفہیم دین ہوتی ہے، دین کو سمجھنا اور ارشادات کو سمجھنا، کہ آج کسی کو کوئی معمولی سا منصب ملتا ہے تو وہ اس منصب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مطابق کہ خلافت راشدہ میرے بعد 30 برس تک رہے گی، آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور جیسے ہی 30 برس کی وہ مدت الگ ہوئی،
آپ مسند خلافت سے الگ ہو گئے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار نہ بڑھے بلکہ مسلمانوں کے درمیان وحدت اور یگانگت. یعنی یہ ایک تو ہے نا کہ علم کا اظہار، علم کا بیان، یہ علم کے سانچے میں اس کردار میں ڈھلی ہوئی شخصیت جو اس کو اپنے عمل اور نمونہ سے ثابت کر رہی ہیں کہ ہمارے نزدیک ان ظاہری چیزوں کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اصل حقیقت ہے، اور اس کو یوں واضح کر کے بیان کیا اور سمجھایا. اب ذرا ایک بات بہت ہی اہم ہے اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم ان کی عظمت اور شان کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتے اور اس سے غافل ہو جاتے ہیں. سمجھنے والی بات یہ ہے، جیسے آگے آپ نے بات کی، پچھلے سیگمنٹ میں گفتگو ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے یہ ریحانت النبی آپ کا لقب بھی ہے، حضور ان کو چومتے بھی تھے. سوچنے والی بات ہے، ایک ہی جملے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حسنین کریمین کے چہرے بوسہ گاہ رسول ہیں، اور امت کے لیے لازم ہے کہ اگر آقا کسی پتھر پہ لب ٹکا دے تو امت ہزاروں میل کا سفر کر کے اس حجر اسود کو استلام کرنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے جاتی ہے. ان کی شان تو پھر ان کے ساتھ کوئی دوسری رائے نہیں کہ حجر اسود کو اپنے بوسے کا شرف آپ عطا فرما دیں تو یقیناً لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے آ کر صرف اس حجر اسود کی دیدار کرتے ہیں کہ جو بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو وجود سراپا بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا عالم ہو. بالکل ٹھیک. اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو بات ہو رہی تھی یہ طے کہ وہی بات ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. تو دو گروہوں کے درمیان جو آپ نے صلح کروائی، آپ یہ دیکھیے امت پر یہ کتنا بڑا آپ کا احسان ہے. اچھا، یہ جو حسن و جمال کی تابناکی ہے، ذرا اس پہ گفتگو تھوڑا سا کیجئے، کیونکہ ابھی بات تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ مزید ہونی چاہیے کہ جس رخ انور کو دیکھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جائے، اس رخ انور کی بات کیجئے ذرا. اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتائیے کہ آج جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہاں ٹالرنس ختم ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، دین کی بات ہمارے لیے اب ثانوی ہو گئی ہے، اپنے نظریات پہلے ہمارے آگے آ گئے ہیں، اور ہم نظریات کے اندر اتنے پولرائز ہو چکے ہیں کہ تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. امام حسن پاک علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں امت کو مجتمع کرو، ایک کرو، تاکہ دین کا کام. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ظاہری حسن و جمال پر بات کرنے سے پہلے میں پیر صاحب کی ذرا بات کو بڑھاؤں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے علم دین، ایک ہوتا ہے اسرار دین. دین کے اسرار کا علم یہ اہل بیت کا خاص خاصہ ہے، اور امام حسن المجتبیٰ پر یہ کمال کے ساتھ ظاہر ہوا. تو آپ صرف لفظ نہیں، معنی نہیں، علم کا جو تعلق اللہ اور اس کے رسول کے رازوں سے ہے، آپ اس کے بھی امین تھے. اگر میں کہہ دوں آپ ظاہری شکل میں بھی حضور کے مطابق تھے اور باطنی شکل میں بھی حضور کے مطابق تھے. ظاہر و باطن آپ کا فنا فی الرسول کی کامل عکاسی کرتا تھا. سبحان اللہ. اس حدیث کا ذرا حظ لیں، اللہ جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالَ. اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ خوبصورتی کا تاج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سجایا گیا، اور اس چہرے کی شبیہ جس کو بنایا گیا وہ حضرت امام حسن المجتبیٰ ہیں. یعنی باقاعدہ صحابہ آ کر دیکھتے تھے کہ حضور کا سارا چہرہ، وہی نقش، وہی رنگ، وہی باڈی لینگویج آپ کی ذات سے بھی جھلکتی تھی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی اعلان فرما رہا تھا کہ جب میں جمال کو دیکھنے لگتا ہوں تو حضور کو بھی دیکھتا ہوں اور حضور کی شبیہ حسن المجتبیٰ کو بھی دیکھتا ہوں. وہ جو آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ جب بندہ ظاہر و باطن میں کامل ہوتا ہے اور دین کے اسرار کی بڑی خبر ہوتی ہے، وہ صرف چیزوں کو ظاہری طور پر نہیں، چیزوں کو بڑی ڈیپتھ میں جا کے پکڑتا ہے. حق کیا ہوتا ہے، حق کیسے چلتا ہے. حق کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی مخفی ہوتا ہے، کبھی اوپر ابھرتا ہے، کبھی حکمت کے پردوں میں چھپتا ہے. امام حسن المجتبیٰ کو وہ بریکی حاصل تھی. حضور کا ذرا اعزاز دیکھیں آپ کو، آپ نے سب کے سامنے
مسجد نبوی کے ممبر پر بٹھا کر گفتگو فرما رہے ہیں، ساری امت کو دیکھتے ہیں، اپنے صاحبزادے کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میرا یہ بیٹا تمہارے درمیان اتحاد کا سمبل ہوگا۔ تم جب اپنے اپنے اطوار کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے بٹنے لگو گے تو یہ نقطہ وحدت پر تمہیں لے کے آئے گا۔ تو اگر میں کہہ دوں، اگر ہمیں آج امت میں اتحاد کی ضرورت ہے، ہم فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین کی سنت کو نمونہ بنائیں، ظاہری اختلافات کو، جو افراط و تفرید ہم نے کر دی ہے، حقائق کو ہم چھوڑ گئے ہیں، ہم رسومات میں بٹ گئے ہیں، اب دوبارہ حقائق کی بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، ان حقائق میں مرجع بنائیے امام حسن اور حسین کو اور صحابہ کو، تاکہ اس دوران آپ نے پوری امت کو ایک دھارا میں اکٹھے کر کے حضور کے فیض کی عکاسی دکھائی۔ آج بھی ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے، بہت اتحاد کی ضرورت ہے، ہم خرافات سے نکلے، حقیقت پر آئیں، دین کے اصل منابع کو پکڑیں، قرآن پر نظر، حدیث پر نظر، اہل بیت پر نظر، صحابہ پر نظر، تاکہ جو دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں اور شعوری طور پر امت کو بانٹا جا رہا ہے، تاکہ اس کو وحدت میں پرویا جا سکے۔ ناظرین کرام، اتنی کمال بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، اور ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو یہ خوبصورت سی مالا ہے نا، اس مالا کے اندر اپنے آپ کو پرو دیجئے صاحب۔ یاد رکھیے، اہل بیت اطہار کشتی نوح کی طرح ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب آسان سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، شاید بات میری پہنچ جائے۔ پرانے وقتوں میں یہ گوگل نہیں ہوتا تھا، پرانے وقتوں میں گوگل پہ بولنے والی خاتون نہیں ہوتی تھی، نہ آپ نیویگیٹ کر سکتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، لوگ ستاروں کی چال دیکھ کے نیویگیشن دیکھتے تھے کہ راستہ کیا ہے، اس کا تعین کرتے تھے۔ منزل پہ پہنچنا ہے نا، اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو جائیے، فلاح کا راستہ کا جو نیویگیشن ہے نا، وہ صحابہ ستاروں کی مانند موجود ہیں، دونوں کو تھام لیجئے، منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، اور ہاں جہاں افطار ہے وہ ضرور افطار کریں۔ شریف صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی واشنگٹن ڈی سی سے، تو آپ لوگ افطار بھی کیجئے جہاں افطار ہے، اور جہاں سحری آپ سحری کیجئے، ہم بھی سحری کر کے لوٹتے ہیں انشاءاللہ، پھر سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس براہ راست نشریات میں، اور امام حسن پاک علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ بس اب پیغامات کی صورت میں اسکالر سے کچھ بات ہوگی، لیکن ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بیت المقدس کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی درندے جو ہیں، فوجی جو ہیں، وہ باقاعدہ چڑھ دوڑ ہیں، اور نمازیوں کو نماز بھی ادا کرنے نہیں دی جا رہی۔ وہاں پر اسٹین گنوں سے فائرز ہو رہے ہیں، شیل پھینکے جا رہے ہیں، تقدس مسجد اقصیٰ کا پامال کیا جا رہا ہے۔ میں اگر یہ جملہ کہہ دوں تو آپ اس جملے کو وصول کر لیں گے کہ حضرت امام حسن پاک علیہ السلام نے امت کو جوڑنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی، اس امت کو جوڑنے کے لیے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول آج اس کے اوپر اسرائیلیوں کے ناپاک قدم اس انداز سے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو درندوں کی طرح جو ہے باقاعدہ بھنبوڑ رہے ہیں، اور ابھی تک ہماری سرزمین سے آواز نہیں اٹھی۔ افسوس ہوتا ہے صاحب۔ آئیے ذرا سلسلے کو سمیٹتے ہیں۔ امام حسن پاک علیہ السلام، کیا پیغام ہے آپ کے اس لیے؟ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس سے جو پیغام ہمیں اخذ کرنا چاہیے وہ پیار اور محبت اور اتحاد کا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کو کیا اہمیت دے رہے ہیں کہ جب مال زیادہ آیا اور صحابہ کے وظائف مقرر کیے گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شہزادہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بدری صحابہ کے برابر وظیفہ مقرر کیا۔ اللہ اکبر۔
اپنے بیٹے کا کم کیا ان کا زیادہ کیا. سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں معلوم تمہاری ماں ان کی ماں جیسی نہیں, تمہارا باپ ان کے باپ جیسا نہیں. یہ ہے وہ پیغام جو ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی لڑی میں پرو کر آپس میں پیار اور محبت کا. اور کمال یہ ہے کہ پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے زیادہ امت کو جوڑنے کی اور کیا بات ہوگی؟ بتائیے پیر صاحب. آقا سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ہمیں اپنی آخرت کی بہترین فکر کے لیے رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں اس پاک بارگاہوں کے ساتھ اپنا قلبی وابستگی کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو. بہت ہی ایک اہم قرآنی مثال وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کا قرآن نے بتایا کہ ابلیس انکاری نہیں تھا, بلکہ ابلیس انکاری اس بات سے تھا کہ جسے خدا نے عظمت دی تھی وہ ان کی عظمت سے انکاری تھا. جسے اللہ نے عظمت دی تھی ابلیس ان کی عظمت سے انکاری تھا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام. تو اللہ نے ان کو عظمت دی ہے, ان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہی کمال ایمان ہے اور ہماری بہترین نجات. واہ واہ بھائی کیا بات. امام حسن پاک علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جنت میں داخلے کا گیٹ پاس بھی ہیں ان کی محبت. اگر ان کی محبت نہ ہو تو گیٹ پاس ملے گا کیسے؟ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر و باطن کا ایک مرکب بنایا ہے. محبت اہل بیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم صرف دین کے ظاہری پہلو پر نہیں, دین کے باطنی پہلوؤں کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمیں رسومات پر نہیں حقائق پر نظر رکھنی چاہیے, تاکہ یہ جو آپ جملہ بولے کہ امت کو اتحاد میں ڈھالنے کی بہت ضرورت ہے. امام حسن المجتبیٰ نے اس موقع پر جو کام کیا اس کام کی آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ پوری امت مسلمہ یک آواز ہو کر بیت المقدس کے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے احتجاج میں یک آواز ہوں. بہت صحیح کہ ہم سارے اکٹھے ہیں, ہم کسی طور پر ایسے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کرے ہم سمجھ جائیں صاحب کہ یہ دنیاوی جاؤ حشمت اور یہ کرسی حکومت تو آنی جانی شے ہے. جن کی اصل حکومت ہے ان کے لیے ہم کچھ کر لیں تو اصل بات ہے. تو جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں قصص الانبیاء کا موقع ہے, اور آج آپ نے میرے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے, کیونکہ یہ جو مائی باڈی مائی چوائس کا نعرہ لگانے والے, میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے, یہ پہلا نعرہ لگا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا آج ذرا ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا. ذہن میں رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ہران پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کی. ان دونوں حضرات کے ساتھ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں. ان حضرات نے مصر سے فلسطین ہجرت کی, تو اب ان تینوں حضرات کے ساتھ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے دور ایک شہر میں تبلیغ دین کے لیے آ گئے, اور اس شہر کا نام شہر سدوم تھا, اور قرآن میں اسی کو المتفقہ سے تعبیر کیا گیا. اچھا یہ ذہن میں رہے ناظرین, شہر سدوم کے اطراف یعنی ٹوٹل یہ 5 شہر بنتے تھے بنیادی طور پہ, اور اس کی تقریباً جو آبادی تھی وہ ایک شہر کی 1 لاکھ نفوس پر تھی, یعنی 5 لاکھ افراد ٹوٹیلٹی میں تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات, آگے جا کے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام نے ناظرین اپنی قوم کو صرف برائیوں سے باز رہنے کی تبلیغ کی, لیکن ان کو عبادت کرنے کا حکم اس طرح نہیں دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی تبلیغ کی تھی, اور یہ بہت مشہور ہو چکی تھی. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے, اور علاقہ بھی قریب تھا. آپ کی قوم یعنی خاندان میں سے تھے,
تو آپ نے دوبارہ مشہور امور کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنی قوم کو صرف ان کی خصوصی برائیوں سے جس میں وہ مبتلا تھے اس سے روکا تاکہ یہ قوم دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ جائے. لیکن قوم ظاہر باز نہ آئی اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے تقریباً 175 برس ظاہری عمر پائی اور 100 برس کے قریب یعنی سینچری جو ہے تقریباً آپ نے ان کی رہنمائی میں لگا دیے تھے. آخر کار جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے یہ کام دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو، جس پر قوم نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لاؤ. یہ جو ڈھٹائی آج ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ہے نا صاحب، یہ جو LGBTQs کے جو پروردہ ہیں جو آج ڈھٹائی سے کہتے ہیں معاذ اللہ کچھ نہیں ہوگا، یا یہ جو پاکستان کے اندر بے شرمی کو اور بے حیائی کو عروج دینا چاہتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، لگ پتہ جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تنابے کھینچتا ہے. اسی انداز سے اس قوم نے بھی کہا تھا کہ لاؤ ہم پر عذاب لے آؤ معاذ اللہ اگر تم سچے ہو. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 اور 29 میں یوں بیان کیا. اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہ کی. کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم نے جواب میں یہی کہا، اس کے سوا کچھ نہ تھا. کہنے لگے کہ تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی وہ بالکل کھل کے مکمل طور پہ سامنے آ چکے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا نا یہ جو مائی باڈی مائی چوائس، یہ جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے، وہ پہلی مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے لگایا تھا. حضرت لوط علیہ السلام ناظرین قوم کو عذاب سے بچانے کی فکر میں تھے. ظاہر نبی کا کام یہ ہوتا ہے، لیکن قوم کبھی کہتی کہ آپ عذاب لے آؤ، کبھی یہ کہتے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو یہاں ہم رہنے نہیں دیں گے، یعنی یہاں سے ہم نکال دیں گے. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ شورى کی آیت نمبر 167 میں یوں بیان کیا کہ وہ بولے اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ناظرین سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ ان میں مردوں کی طرف میلان تھا. یہ جو آج ہم میں ورڈ بھی یوز نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ ہم جنس پرستی کا رجحان تھا. ان کا معمول تھا کہ مسافروں اور گزرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جانا، ان کا راستہ روکنا اور زبردستی ان سے برائی کا مرتکب ہونا. راستے میں ڈاکہ زنی بھی وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کا قتل عام بھی کیا کرتے تھے، مالوں کو بھی لوٹا کرتے تھے، یعنی بہت بری عادتوں میں ملوث تھے. اور تکبر اور غرور تو ان کا انتہا پر تھا نا صاحب. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد سبزے عطا کیے، باغات عطا کیے، بہت ہی پھلدار جو ہے ان کو درخت عطا کیے، کیا نعمتیں ان کے پاس موجود نہ تھیں. لیکن وہی بات ہے کہ ان کا دماغ جو ہے نا وہ مکمل طور پہ فارغ ہو چکا تھا اس معاملے میں کہ وہ نبی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. یاد رہے ناظرین حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائیاں ابھی تک لوگوں میں موجود ہیں. یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ LGBTQs کی صورت میں، ٹرانسجینڈرز کی صورت میں، اب یہاں ذہن میں رکھیے گا ایک باریک سی لکیر ڈرا کر دیجئے، میں مخنثوں کی یہاں پہ بات نہیں کر رہا. آج ٹرانسجینڈرز کر یہ رہے ہیں کہ مخنثوں کے پیچھے کھڑے ہو کے، یعنی ان کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنے جو مضموم مقاصد ہیں اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ایجنڈا ہے LGBTQs کا اس کو بنیادی طور پہ یہاں پر انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اچھا ہوا یہ ناظرین مردوں کی محفلوں میں ان کا آنا جانا تھا، اور بعض کا یہ معاملہ تھا کہ وہ برائی کے لیے باقاعدہ انتخاب کیا کرتے تھے، یعنی مرد آپس میں مردوں کو سلیکٹ کیا کرتے تھے. کبوتر بازی کا بھی ان کو بڑا شوق تھا اور پورا دن وہ جو ہے کبوتر بازی میں لگے رہتے تھے، شرط لگانے میں لگے رہتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ آج بھی یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ آج بھی اس طرح کے فعل میں جو ہے مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں. اچھا عورتوں کی طرح وہ انگلیوں کے پوروں پر مہندی بھی لگایا کرتے تھے، ہاتھوں سے کنکریاں لوگوں کو پھینکا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، گزرنے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے. اس طرح جو کنکریاں ہیں وہ بندوقوں سے بھی باقاعدہ پھینکا کرتے تھے، غلیل سے پھینکا کرتے تھے. یہ فعل ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج بھی جو ہے بہت سے لوگوں میں جاری و ساری ہے. اور ادھر سے یعنی دوسرا جو معاملہ ان کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی گزرتا تو اس کو تھپڑ مار دیتے، اس سے بیہودہ کھیل کھیلا کرتے تھے، اس سے بیہودہ مذاق کیا کرتے تھے. یعنی جو اوباش قسم کے لوگ کام کیا کرتے ہیں وہ سارے کام اس قوم کے اندر موجود تھے. اچھا پھر ان کے اندر ایک اور فعل تھا، یہ انگلیوں سے پٹاخے نکالا کرتے تھے بلا وجہ جو ہے، یعنی بلا عذر جو ہے وہ انگلیوں سے پٹاخے نکالتے تھے اور اس سے کھیلتے تھے اور لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی ناظرین جو قوم تھی اس میں فحش کلامی بھی بے انتہا تھی، گالی گلوچ بھی بہت زیادہ تھی، یعنی وہ بہت گندی باتیں غلیظ باتیں کیا کرتے تھے.
جیسا کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ بیماری آ چکی ہے صاحب. آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے, گالیوں کے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں, فحش باتوں کے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں, آپ صرف میچ کرتے جائیے گا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے صاحب کہ ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تنابیں نہیں کھینچتا, ورنہ ہر وہ کام جو لوط علیہ السلام کی قوم میں موجود تھا آج ہم بدرجہ اولا اس کو انتہائی انجینئرڈ فارم میں بھی کرتے ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ڈیجیٹلائز فارم کے اندر کیا کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کا نام ناظرین واہلہ تھا اور یہ نافرمان عورت تھی. اس کے دل میں نفاق تھا, وعدے کا پاس نہیں کرتی تھی, اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے متعلق قوم کو اطلاع دیا کرتی تھی, یعنی قوم کی اپنی انفارمر تھی, اور انفارمیشن جو ہے جتنی بھی تھی وہ ٹرانسفر کیا کرتی تھی, یعنی اس کے دل میں اس کی قوم کے لیے بہت زیادہ محبت تھی, اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی خیانت کی وہ مرتکب ہوتی تھی. اس کے علاوہ وہ قوم جو ہے برائی پہ خوش ہوتی تھی, اور اسی لیے اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے ناظرین فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا کہ ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے. چنانچہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے آئے تھے, وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھی آئے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے, اور 15 دن سے ان کے یہاں کوئی مہمان نہ آیا تھا. وہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے جلدی سے ان کے پاس یعنی بھونا ہوا جو بچڑا تھا وہ رکھ دیا. جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں اور ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتے, اور ظاہر ہے نبی کی نگاہ تو اور ہی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے سوال کیا کہ کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 300 مومن ہوں گے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا ایسا نہیں کریں گے. پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 200 ایمان والے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے جہاں 40 ایماندار لوگ موجود ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے جہاں ایک مومن رہتا ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایسا بھی نہیں کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون لوگ ہیں, ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. یعنی یہ ڈیسائسو بات تھی بالکل. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ناظرین جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان بطور مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے برے ارادے سے اور شدید جذبات لیے بھاگتے ہوئے آ گئے. اور یاد رہے ناظرین اس قوم کو جو خبر دینے والی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ واہلہ ہی تھی. وہ قوم چونکہ بدفعلی کا ارتکاب چھپ چھپ کے نہ کرتی تھی بلکہ کھول کر ظاہری طور پہ سب لوگوں کے سامنے کرتی تھی. جیسے آج دیکھ لیجئے نا, آج ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ دندناتے پھرتے کھل کے بات کرتے ہیں, یہ کریں گے LGBTQ کا کیا معاملہ ہے, انہی کے مطلب جو نقش قدم پہ چلتے ہیں. بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا ناظرین. میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت بالکل سمٹ چکا ہے اور ظاہر واقعہ طویل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تنبیہ کے بعد جب یہ معاملہ ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ وہ ظاہر غلط فعل کرنا چاہتے تھے, فرشتوں نے جو ہے ان کو دور رکھا. اس کے بعد عذاب کا فیصلہ ہو گیا. لوط علیہ السلام رات کو جو ہے بستی چھوڑ کے نکل گئے. اب عذاب اللہ کا نازل ہوا, اور عذاب اس طرح سے نازل ہوا صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, اور میں اس کا آپ کو کرکس بتلا رہا ہوں کہ وہ زمین کو اپنے پروں پر لے کر آسمان تک گئے. آپ ذرا ویژولائز کیجئے گا کہ 5 لاکھ افراد ہیں, 5 لاکھ, 5 شہر ہیں. جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پر اس پوری یعنی 5 بستیوں کو لے کے پہلے آسمان پہ گئے اور اس کے بعد لا کر اس زمین پر باقاعدہ پٹخ دیا. یعنی سوچئے کہ کرش کر کے رکھ دیا پوری زمین کو کرش کر کے رکھ دیا. اور ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھر برسائے اور جس کے نام کا پتھر ہوتا تھا چاہے وہ کسی بھی جگہ ہوتا تھا اسی جگہ پہ جا کے لگتا تھا. اور یہ سرسبز و شاداب بستی جو تھی ناظرین, اب آپ کو پتہ کیا ہو گئی ہے, یعنی اس کا عالم یہ ہو گیا کہ اب یہ ڈیڈ سی میں بحیرہ مردار کے اندر تبدیل ہو چکی ہے, جہاں کوئی مچھلی, مینڈک, کوئی بھی جاندار جو زندہ نہیں رہتا, یعنی کسی بھی قسم کی زندگی کا کوئی احساس وہاں پہ نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ اس کا جو آپ کو میں حدود حربہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے مغرب میں اسرائیل ہے اور مشرق میں اس کے اردن ہے, اور یہ بحیرہ میت کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے اور بحیرہ مردار کے نام سے ڈیڈ سی اس کو کہا جاتا ہے. سطح سمندر سے ناظرین یہ تقریباً 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے. یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جو نچلی سطح پہ سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر. اور اس جھیل کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 67 کلومیٹر یعنی 42 میل بنتی ہے, اور اس کی چوڑائی تقریباً 18 کلومیٹر یعنی 11 میل کے قریب بنتی ہے. اور اس کا پانی انتہائی نمکین ہے, یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں نمکیات جو ہے تقریباً 20% زیادہ ہے. اور عالم یہ ہے کہ اب یہاں پر کسی قسم کی نہ کوئی زندگی ہے نہ شادابی ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں صاحب, یہ جو بدبودار بحیرہ مردار ہے جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے, اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے اس کو نہیں للکارنا چاہیے.
آج پاکستان کے اندر میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت جو پاکستانی درد دل رکھتے ہیں، اور وہ تمام ادارے جو انتہائی قابل احترام ہیں، خدا را اس نحوست کو پاکستان سے نکالیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈرز کے نام پہ مخنثوں کی آڑ لے کے، مخنث طبقہ صاحب وہ بڑے قابل محبت طبقہ ہے، بڑا قابل رحم طبقہ ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو ڈگنیٹی دینی چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، لیکن یہ ٹرانسجینڈرز کا جو جال ہے یہ باقاعدہ پاکستانی معاشرے کو جکڑ رہا ہے۔ یہ LGBTQs ایک خاص مقصد کے تحت پاکستان میں اترے ہیں، پاکستان میں بے حیائی بے شرمی کو وہ عام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے غیظ و غضب کو پکار رہے ہیں، خاموش رہ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس گند کو پاکستان سے صاف کیجئے۔ یہ بیسکلی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، قوم لوط علیہ السلام کی ایکسٹینشن ہے بنیادی طور پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نعرے کو جو پہلی مرتبہ لوط علیہ السلام کی قوم نے لگایا تھا، میرا جسم میری مرضی، یہ بیسکلی اسی کے پروردہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب کو مل کے ان کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانی ہوگی بلکہ ان کو روک کے ان سوراخوں کے اندر بند کر دیجئے جن سوراخوں سے یہ نکل کر آئے ہیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو شام 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔